اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، آج آپ کو ایک درود پاک بتا رہا ہوں جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے لاڈلا درود شریف ہے۔ یہ درود تمام نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے 1,00,000 حاجتیں پوری ہوتی ہیں، اور جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے بھی نہیں کھاتے۔ یہ درود شریف رسول علیہ السلام کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے۔ محترم ناظرین، میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، درود پاک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لگتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، جس کے پیر تحت الثری میں ہیں۔ اس کا ایک بازو مشرق کی طرف اور دوسرا مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے غوطے لگائے، تو وہ فرشتہ نور کے دریا میں غوطے لگاتا ہے اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ذرا سوچئے کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ تو ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو اماں حوا ان کے لیے حلال ہو گئیں، دنیا بحال ہو گئی۔ بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو درود شریف پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جنہیں ایک مختصر سے بیان میں سمیٹنا انتہائی مشکل ہے، لیکن میں چند فائدے آج آپ کو بتاتا ہوں تاکہ درود شریف پڑھنے پر آپ کا ایمان اور جذبہ زیادہ مضبوط ہو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ اور ناظرین محترم، یہاں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کو آگاہ کرنا چاہوں گا کہ میرے وہ تمام دکھیارے بھائی بہن جنہوں نے درخواست کی تھی کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، الحمدللہ ان سب بہن بھائیوں کے لیے ان کا نام لے کر خصوصی دعا کروا دی گئی ہے۔ مزید جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ان کے لیے یا ان کے چاہنے والوں کے لیے خصوصی اجتماعی دعا میں نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ان سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کروائی جائے گی۔ تو ناظرین، بیان ہو رہا تھا درود شریف کی فضیلتوں کا۔ جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود پاک پڑھنے سے بھائیوں اور بہنوں بھولے ہوئے کام اور باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل روشنی اور رحمتوں سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے جائز دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ درود پاک پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہو جاتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت میں درجات بلند ہوتے ہیں، اور یہ عمل انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندہ آسمان اور زمین میں قابل تعریف ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دنیاوی اور اخروی کام اپنے ذمہ لے لیتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ویسے تو جتنا مرضی درود پاک پڑھا جائے اتنا اچھا ہے،
لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ خاص اوقات بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت۔ اسی طرح وضو کرنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے یا کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت۔ علامہ محمد بن ابی بکر رحمۃ اللہ علیہ نے درود پاک پڑھنے کے 40 فوائد بیان فرمائے ہیں۔ ہم ان فائدوں کو جانیں گے کہ درود پاک پڑھنے سے اللہ کے حکم پر عمل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجنے سے اللہ کے عمل سے موافقت پیدا ہوتی ہے۔ فرشتوں کے درود شریف بھیجنے کے عمل میں بھی یہ بندہ شامل ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے پر اللہ کی 10 رحمتیں اس بندے پر نازل ہوتی ہیں، 10 درجات اس شخص کے بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور دعا سے پہلے درود شریف پڑھنے سے دعا قبول ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، اذان کے بعد کی وسیلے کی دعا کے ساتھ یا الگ کر کے درود شریف پڑھا جائے تو قیامت کے روز حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ یہ گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے، بندے کی ضروریات کے لیے اللہ کے کفیل بن جانے کی ضمانت ہے، قیامت کے دن نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے قرب کا ذریعہ ہے، تنگ دست آدمی کے صدقہ کرنے کے قائم مقام بن جاتا ہے، ضرورتوں کے پورا ہونے کا سبب ہے۔ درود پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتیں اور فرشتوں کی طرف سے رحمت کی دعا کی جاتی ہے۔ یہ درود بھیجنے والے کی پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ ہے، موت سے پہلے جنت کی بشارت ہے، قیامت کی ہولناکیوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام والے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، اسی طرح درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، بھولی ہوئی چیز کو یاد دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ درود شریف پڑھنا مجلس کے اچھے ہونے کا سبب ہے، اور قیامت میں درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے حسرت اور ندامت کا ذریعہ ہے۔ درود پاک پڑھنے والے کے لیے محتاجی اور فقیری سے چھٹکارا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے پر درود پاک پڑھنے والا بخیل کہلائے جانے سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور درود شریف نہ پڑھنے پر جو وعید آئی ہے اس وعید سے اس شخص کو نجات حاصل ہو جاتی ہے۔ درود پڑھنے والا جنت کا راستہ پا لیتا ہے، اور نہ پڑھنے والا جنت کا راستہ بھٹک جاتا ہے۔ ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ ہو، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، تو وہ مجلس متعفن ہے، اور درود شریف پڑھنے سے اس تعفن سے نجات ملتی ہے۔ جس کام کی ابتدا اللہ کی تعریف اور درود محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو وہ کام پایہ تکمیل تک پہنچتا ہے۔ پل صراط، بندے کے نور جس کے ذریعے سے پل صراط سے گزرنا آسان ہوتا ہے، اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا دل کی سختی سے محفوظ رہتا ہے۔ آسمانوں اور زمین والوں میں سے اس درود شریف پڑھنے والے پر اللہ رب العزت رحمت حسنہ نازل فرماتے ہیں۔ درود شریف پڑھنے والے کی شخصیت، اس کے عمل، اس کی عمر اور اس کے کام کاج میں برکت آتی ہے۔ درود شریف پڑھنے والے پر اللہ کی رحمت متوجہ رہتی ہے۔ درود شریف پڑھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بڑھنے کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درود شریف پڑھنے والے سے محبت کا ذریعہ ہے۔ یہ بندے کی ہدایت اور دل کی بندگی کا ذریعہ ہے۔ اس کے ذریعے سے بندے کا نام اور تذکرہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا جاتا ہے۔ پل صراط سے ثابت قدمی اور اس سے تیزی سے گزرنے کا ذریعہ ہے۔ درود پڑھنے والا تھوڑا ہی صحیح مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے جو احسانات اللہ رب العزت نے ہم پر کیے ہیں ان پر شکر کی کوشش کرتا ہے، اس سے اللہ کا ذکر اور شکر بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر جو احسان اللہ رب العزت نے ہم مسلمانوں پر کیا ہے بلکہ پوری انسانیت پر کیا ہے، بندے کو اس کا احساس بھی ہو جاتا ہے، اور بندے کا درود پڑھنا دراصل اپنے رب سے دعا کرنا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب اور خلیل کی تعریف اور توصیف فرما۔ ناظرین، حضرت سیدنا ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ ایک جنگل میں تھے کہ اچانک ان کے سامنے ایک درندہ آ گیا۔
انہیں اپنی جان کی فکر پڑ گئی اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ پر درود و سلام بھیجنا شروع کر دیا، جس کی برکت سے آپ کو اس درندے سے نجات ملی اور آپ کی جان بچ گئی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے بندوں کو مختلف کاموں کے احکامات ارشاد فرمائے ہیں، مگر ناظرین کسی بھی مقام پر یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ہم اور ہمارے فرشتے بھی یہ کام کرتے ہیں، اس لیے تم بھی یہ کام کرو۔ البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اللہ پاک کے درود بھیجنے سے مراد رحمت نازل فرمانا ہے، جبکہ فرشتوں اور ہمارے درود بھیجنے کا مطلب دعائے رحمت کرنا ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک ذات پر درود بھیجنا بہت بڑی سعادت ہے، اور درود شریف میں 3 بڑے فائدے ہیں: 10 رحمتیں، 10 گناہوں کی معافی اور 10 درجات کی بلندی۔ درود شریف پڑھنے والے کی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور بکثرت درود شریف پڑھنے والوں کے گناہوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ فکر اور پریشانیوں سے انسان کو نجات ملتی ہے، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لازم ہو جاتی ہے، اسے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کی رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ روایت بیان کرتے ہیں کہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتے تھے۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجیے کہ میں بہت تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار سائل کی ہتھیلی پر درود پاک پڑھ کر فرمایا کہ ہتھیلی کو بند کر لو۔ ساحل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کے سکوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود و سلام بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ اسی طرح بھائیوں اور بہنوں، سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہو لیکن اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے زیادہ افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جان قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت رسول علیہ الصلاۃ والسلام پر درود بھیجنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت زید بن وہاب سے فرمایا کہ جب جمعے کا دن آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ترک نہ کرو۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ درود پاک پڑھنا درود پاک پڑھنے والے کو، اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو رنگ دیتا ہے۔ اسی طرح امام قسطلانی نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ مومن پریشان کھڑا ہوگا کہ اچانک رسول علیہ الصلاۃ والسلام میزان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا اور اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ حضرت آپ کون ہیں؟
تو رسول علیہ السلام فرمائیں گے میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ وہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک صالح شخص نے کسی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے فرمایا کہ اللہ نے میری بخشش فرما کر مجھے جنت میں بھیج دیا۔ صالح شخص نے جب اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب فرشتوں نے میرے اعمال تولے تو میرے گناہوں کو شمار کیا اور میرے پڑھے ہوئے درود پاک کو بھی شمار کیا تو 100 درود میرے گناہوں سے زیادہ ہو گئے، جبکہ نیک عمل میرے گناہوں سے کم تھے۔ جو ہی درود پاک کا شمار بڑھ گیا تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کا حساب کتاب ختم کر دو، چونکہ اس کے درود پاک کی تعداد بڑھ گئی ہے اسی لیے اسے سیدھا جنت میں لے جاؤ۔ امام قسطلانی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حضرت حوا علیہ السلام سے ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کا قرب چاہا۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ مہر کے طور پر دونوں کو حکم ہو کہ مل کر 20 مرتبہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت حوا علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام پر حلال ہو گئیں۔ ناظرین، میرے بھائیوں اور بہنوں، آج کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقوف ہے۔ آئیے آج سے عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود پاک کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اب آپ کو بتاتا ہوں ان وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہیں۔ جو بندہ اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنا لے گا انشاءاللہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب بندہ بن جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان والوں کی آنکھ کا تارا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور یقین سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کی 1,00,000 حاجتیں پوری ہوں گی اور یہ درود تمام نفلی عبادتوں سے بہتر ہے۔ جو پڑھے اسے کبھی قبر کی مٹی اور کیڑے مکوڑے نہیں کھاتے۔ ناظرین محترم، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی مل کر درود پاک کی تلاوت کر لیجئے جو کہ درود ابراہیمی ہے جو کہ ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین محترم، یہ ہے وہ درود پاک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے خود رسول علیہ السلام سے سنا؟ تو عرض کیا گیا کہ ضرور دیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تو کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، یعنی جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو بھائیوں اور بہنوں، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کی شامل حال رہتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس سے رزق کی تنگی دور کر دی جاتی ہے، مال اور اسباب میں برکت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے نہ کیڑے مکوڑے کھاتے ہیں، اور درود ابراہیمی کو اپنا وظیفہ بنانے والے کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے، جو کہ سب سے بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، آخر میں پھر یاد دلاتا چلوں کہ جو بھائی بہن چاہتے ہیں کہ ہماری خصوصی اجتماعی دعا میں ان کا نام لے کر دعا کروائی جائے، وہ نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام لکھ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔